السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ایسے نمبر 14 ہے جو ہم پڑھیں گے پاورٹی. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کریں آج تو آپ لوگوں کے ایسے کمپلیٹ ہو جائیں گے. صرف 3-4 رہ گئے ہیں. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے پاورٹی کیا ہے؟ غربت. کیونکہ یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کو ذرا دھیان سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. پاورٹی کس کو کہتے ہیں؟ Poverty is a condition of having fewer resources or less income than others within a society or country. کسی بھی ملک یا کنٹری میں کم ریسورسز ہونا، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ وائڈ ایوریج. جیسا کہ ساری دنیا کے ایوریج ایک انکم ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں کسی جگہ پہ بہت کم انکم. اٹس اے لیک آف بیسک ہیومن نیڈس لائک کلوتھ، کلین واٹر، نیوٹریشن، کلودنگ، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، شیلٹر بیکاز آف انیبلٹی ٹو افورڈ دیم. اور ہم یہ بیسک ہیومن نیڈس کی کمی ہے، لائک پانی نہیں ہے، نیوٹریشن نہیں ہے، کلودنگ نہیں ہے، ہیلتھ کیئر نہیں ہے، ایجوکیشن، شیلٹر نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس وقت چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، لہذا پاورٹی ایک گروئنگ کنسرن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. پاورٹی کی کازز، جی اس کی کون کون سی وجوہات ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی کازز آف پاورٹی جو ہے جناب وہ ہے پاورٹی. پاکستان میں پاورٹی کی ڈفرینٹ کازز ہیں، سیورل کازز ہیں. دا لٹریسی ریٹ. پاکستان میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ لو ہے. بہت سے لوگوں کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ ماڈرن ارننگ میتھڈس کو یوز کریں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں بزنس نیڈس کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ بزنس انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتا اور وہ گرو نہیں کرتے، ترقی نہیں کرتے. ایک اور وجہ جو ہے وہ لارج اسکیل امپورٹس ہے. پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ ایکسپورٹ کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ریونیو ہے. ریونیو مطلب ہوتا ہے نا سینٹرل بورڈ آف ریونیو. آپ نے یہ نام سنا ہوگا کہ جو آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، وہ ایک ملک کی کمائی کا بیسک ذریعہ وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو وہ اپنے لوگوں سے اکٹھا کرتا ہے. تو جو ریونیو پاکستان کا ہوتا ہے، جو پاکستان کے پاس پیسہ ہے، وہ زیادہ استعمال ہو جاتا ہے چیزیں باہر سے منگوانے میں، حتیٰ کہ ہمیں را میٹیریلز کو بھی منگوانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ترقی کی کمی ہے. ہمارے پاس پروفیشنلز نہیں ہیں، ہمارے لوگ ماڈرن سٹینڈرڈس کو نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ جو منی پاورٹی کے ایلیمینیشن میں یوز ہو سکتی تھی، وہ چیزوں کو امپورٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، تو بہت سے لوگ جو ہمارے ملک میں ہیں وہ فارمر بائی پروفیشنز ہیں. دے ہیو لینڈس وچ از سفیشینٹ فار دا فلفلنگ دا نیڈس آف ہز فیملی. ان کے پاس جو زمین ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فیملی کی نیڈس کو پورا کر سکیں، لہٰذا وہ اکیوٹ پاورٹی میں زندگی گزارتے ہیں، اور بہت سے کیسز میں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتے ہیں. اچھا، یہ جو کووڈ-19 کی پینڈیمک، لنگرنگ پینڈیمک آف کووڈ-19 کے جو پینڈیمک ہے، یہ بھی بہت بڑے نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے پاکستان کی اکانومی پر. جیسا کہ جو لوگ بلو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، وہ کووڈ-19 کے بعد ڈبل ہو سکتے ہیں. might get doubled going up to 125 million from existing to 50 to 60 million. اب اس وقت اگر 50 سے 60 ملین لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، تو کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد یہ 125 تک بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 1.5 ماہ لاک ڈاؤن چلا، اس کے بعد اس طریقے سے اب کاروبار کے بھی تھوڑے بہت ٹائمنگ انہوں نے فکس کر دیا ہے. تو یہ اس کی کازز ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس دیکھیے، ہم لوگ جب کسی ایک اسپیسیفک لیول کے لیے اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پیپر میں ورڈس کی لمٹس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور ہمیں ٹائم لمٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم موسٹ امپورٹنٹ کچھ کازز کو اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، ایفیکٹس کو. تو یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس میں بھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پیراگراف شارٹ میں نے بنائے ہیں
اور بہت زیادہ انفارمیشن کو آپ کو بومبارڈمنٹ نہیں کی. تو آپ نے بھی پیپر میں یوں ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی, اب ہم پڑھ رہے ہیں پاورٹی ول نیور اینڈ. اس کے سلوشن کیا ہے, سلوشن کیا ہو سکتا ہے. پاورٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے پاس اس کا بیسک سلوشن نہیں ہوگا, جو کہ اکنامک جسٹس اور پولیٹیکل چینجز پر مشتمل ہونا چاہیے. انفلیشن کو تو ہر صورت ہمیں کنٹرول کرنا ہے یا انڈر ایک سسٹینیبل ریٹ پر لے کر جانا ہے اگر ہم پاورٹی کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وی شوڈ یوز ماڈرن ٹیکنیکس آف پروڈکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل سیکٹر. ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر میں ہمیں ڈیولپمنٹ کی نیو جو ٹیکنیکس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ مور فیسلٹیز ٹو انویسٹرز ٹو انکریز دا انویسٹمنٹ, اور انویسٹرز کو زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے تاکہ وہ انویسٹمنٹ کو بڑھا سکیں اور ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کر سکیں. اس کے علاوہ ٹیکس کا ریٹ کم کیا جائے اور کیپٹل فارمیشن یعنی کہ سرمایہ جو ہمارے پاس جمع ہوتا ہے, ہم اس کو اگر ٹیکس تھوڑا ہوگا تو ہماری بچت بڑھ جائے گی. تو اس طریقے سے لوگ اس کو اپنے کاروبار میں لگا کے غربت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر از نیسیسری ٹو ریموو پاورٹی ان پاکستان. اور پاکستان میں پاورٹی کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کے مینٹیننس بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ لیا تھا پاورٹی ایلیویشن میں, جس میں کہ اس نے احساس کفالت کارڈ کو انیگوریٹ کیا تھا, اس کا افتتاح کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے 31 جنوری 2020 کو. اور اس انیشیٹو کے تحت 2000 منتھلی کیش پیمنٹ جو ہے وہ 7 ملین وومن کو دی جائے گی, جو کہ احساس پروگرام کے نام سے یہ لیا گیا ہے. اور تقریباً جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انیشیٹو کیا گیا تھا, جس میں کہ عورتوں کو اور بیواؤں کو اور اس طریقے سے جو ڈائیورسیز تھیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا ان کو پیسے دیے جاتے تھے, یہ اسی کو انہوں نے مرج کیا ہے اور اسی کو فردر آگے لے کر گئے ہیں. لیکن اس میں کافی زیادہ ریوائز کی گئی ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ٹو انشور دیٹ ان لائک BISP بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اونلی دا ڈیزرونگ وومن بینیفٹ فرام اٹ. The survey methodology has been revised to enable the ongoing in the identification of beneficiaries through desk registration. Also a new اس میں انہوں نے رجسٹریشن کی ہے, اس میں انہوں نے CNIC نمبرز کا استعمال کیا ہے اور ایک پورا سسٹم لانچ کیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو پیسے دیں گے. A new system of payment has been installed, اور نیو سسٹم آف پیمنٹ کو انسٹال کیا گیا ہے. کیش ٹرانسفر انکریز کیا گیا ہے اور ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن اپرچونیٹیز کے ذریعے اس چیز کو بنایا گیا ہے انیبل کہ عورتیں اپنے موبائل فونز کے ذریعے اس کو استعمال کر سکتی ہیں. All beneficiaries will be able to access the payment at special ATMs and bank branches and will also have options to deposit funds into saving accounts. ٹھیک ہے, تو یہ سیونگ اکاؤنٹس میں اپنے فنڈز جمع کروا سکتے ہیں. یہ سارا جو ہے پاورٹی ایلیویشن میں گورنمنٹ نے سٹیپ لیا ہے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسی طرح کا سملر انیشیٹو مزید لیے جائیں گے, جس میں کہ شیلٹر ہومز ہوں گے ہوم لیس کے لیے, اور عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے پیسے, اور اس طریقے سے ہیلتھ کیئر اور انصاف ہیلتھ کارڈ بھی دیے جا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ سارے سٹیپس ہیں جس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہاں سر لیس پریویلیجڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کے لائف سٹائل کو امپروو کیا جائے. اس کے نوٹس انشاءاللہ the moment I complete this lessons I will inshallah try to give you the PDF format of these notes that I have prepared for BA and BSc students. So اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو. اسٹوڈنٹس السلام علیکم.